حضرت سید الشہداء کی جب شہادت ہوئی ہے تو سیدہ صفیہ نے جب اپنا دوپٹہ پیش کیا ہے کفن کے لیے تو وہ اتنا مختصر ہے کہ سر کو ڈھانپا جاتا ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں. تو آپ کا نماز جنازہ جب حضور سید عالم نے فرمایا کہ 70 دفعہ آپ کا جنازہ پڑھا گیا صحابہ کے ساتھ، جب آپ کو مزار مقدسہ میں رکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن جہش کا ذکر ابھی کیا حضرت علامہ صاحب مدد اللہ نے کہ آپ کی شہادت بھی ویسی ہے اور آپ رشتے میں حضرت حمزہ کے سگے بھانجے ہیں. اللہ، ہاں، اس لیے کہ آپ کی امی جان جو ہے نا وہ امیمہ ہے، امیمہ بنت عبد المطلب، اللہ اکبر. تو آپ کے بھانجے ہیں. اور یہ روایت اکثر مورخین نے لکھی ہے کہ جب سید الشہداء کو مزار میں رکھا گیا تو اسی مزار میں آپ کو بھی رکھا گیا. اور ایک روایت یہ کہ آپ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو رکھا گیا، یہ بھی ایک مصعب بن عمیر، یہ بھی ایک روایت. تو لہٰذا آج دیکھیے وہاں 2 مزار شریف ہیں. ایک روایت یہ کہ تینوں کو ایک ساتھ رکھ دیا گیا. اللہ، ہاں، لیکن زیادہ مقبول یہ ہے کہ جو سر کی طرف جو مزار مقدسہ ہے اس میں سید الشہداء آرام فرما رہے ہیں. اس میں آپ کے ساتھ یا تو عبداللہ بن جہش ہیں یا حضرت مصعب بن عمیر ہیں. صحیح. اور قدموں کے طرف اکیلے جو ہے وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں یا عبداللہ بن جہش ہیں. تو یہ ایک اس کی گویا کہ تسلسل، لیکن ہیں یہ تینوں ہی اس جو احاطہ مبارک ہے اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی اس میں شہید ہوئے نا، عبداللہ. تو وہ چھوٹے سے تھے، ان کی بہنیں زیادہ تھی تو بہت روئے وہ. تو حضور نے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا جابر تو بڑا عجیب ہے. فرمایا تجھے بتاؤں تیرے باپ کا کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا تیرا باپ، جب تیرے باپ کی روح اللہ کے پاس پہنچی نا تو اللہ نے سب سے پہلے جس سے مصافحہ کیا وہ تیرا باپ عبداللہ تھا. اللہ اکبر، اللہ اللہ. سبحان. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد کا بھی یہی حال تھا کہ ان کا جو ہے وہ کفن گھٹنے تک تھا، تو ہم نے ہری گھاس سید الشہداء کے بھی قدموں پر رکھی تھی اور میرے والد کی قبر پہ بھی رکھی تھی. کہ حضرت معاویہ کا جب دور آیا تو وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کا وقت گزر چکا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان نہر بنانے کے لیے پھاوڑا جس کو کہتے ہیں، جس سے زمین کھودی جاتی ہے، تو قبر کی طرف جب کھودا تو ایک یہ ہے کہ وہ پھاوڑا جو ہے جو جس سے کھودا جاتا ہے وہ حضرت حمزہ کے پاؤں پر لگا اور اس سے خون بہنے لگ گیا. ایک یہ ہے کہ وہ روایت میں یہ بھی تجزیہ ہے کہ جب پانی کا سیلاب آیا تو وہ اس نے جناب جو ہے کہ وہ بہاؤ کے اندر یہ تمام قبریں جو ہے کہ وہ بظاہر گر گئیں، جس سے گویا کہ ان کے لاشیں نظر آئے. اللہ. اب باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سید الشہداء اور ان شہداء کے قدموں میں جو ہری گھاس رکھی ہوئی تھی وہ گھاس بھی ہری تھی جیسے پہلے دن رکھی گئی. اللہ. اور ان کا ہاتھ زخم پر تھا اور جب ہاتھ ہٹایا تو زخم خون چلنے لگ گیا. یہ کیا ہے؟ بندہ زخم سے نہ مرے، ایسی مر جائے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا خون سوکھ جاتا ہے جی، اور اس کی باڈی بالکل سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اس لیے میت کے بارے میں ہے کہ جب انتقال کر جائے تو اس کو سر کے نیچے تکیہ نہ رکھیں ورنہ گردن پیچھے سے اٹھی رہ جائے گی اور پھر آپ اس کو صحیح نہیں کر پائیں گے اور بہت مشکل ہوگا گرم پانی ڈال کر پٹھوں کو نرم کر کے پھر اس کو صحیح کرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ ہم تمام کے لیے عافیت فرمائے کہ فرش پر سیدھی زمین پر اسی طرح لٹا دیا جائے اور منہ کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے کہ منہ کھلا نہ رہ جائے اور پھر ادھر رخسار بنا دیے جائیں تھوڑے سے تاکہ جو ہے کہ وہ چہرہ کھلتا ہوا نظر آئے. تو یہ اسی وقت، اس کے بعد وہ بالکل لکڑی سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گا اور پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے انگوٹھوں کے ساتھ. اللہ ہم تمام کے لیے آسانی فرمائے آمین. تاکہ پھر بعد میں اگر وہ کھلے رہ گئے تو پھر وہ جڑیں گے نہیں. لیکن 40 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت حمزہ کے ہاتھ کو جہاں مولڈ کرتے وہ نرم اسی طرح ہو جاتا تھا اللہ اکبر، جس طرح کے سویا جاتا ہے. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان. حیات اور کس کو کہتے ہیں آپ؟ اللہ. اب بدن کی نرمی کو آپ دیکھیے، وہ خون کے بہاؤ کو آپ دیکھیے، یہ وہ حیات مقدسہ ہے. اور پھر کیا بات ہے، جو روح حضرت حمزہ کے بدن میں تھی اس روح نے کمال دکھا کر بدن شہید ہو گیا. اب وہ روح کمال دکھانے کے لیے کوئی اور بدن کو لے کر آئے گی تو یہ بدن کہے گا کہ جو میں نے سختیاں اٹھائی ہے تو وہ تو سارا مزہ اس بدن کو مل رہا ہے. تو یہ عجیب منطق رہنے دیجئے. روح نے اپنے کمال جس بدن میں دکھائے تھے اور جس بدن نے روح کے وعدے کو صادق کیا تھا وہ روح اسی بدن کی طرف متوجہ کیا کہنے چاہ جی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وفاء الوفا دیکھیں آپ، علامہ سمودی علیہ رحمہ کی جامع الکرامات دیکھیں. نہ ماننے والا تو قرآن کی آیتیں نہیں مانتا جی، اور نہ ہم نے کسی کو منوانا ہے، واہ ٹھیک ہے نا. لیکن جو امت کا تسلسل ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے.